اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں پہلا سپارہ ختم ہو چکا اور آج دوسرا سپارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ دوسرا سپارہ اور آیت نمبر 142 سورہ بقرہ کی۔ خدا ارشاد فرما رہے لوگوں میں سے کم عقل لوگ ضرور کہیں گے کہ جس قبلے کی طرف یہ رخ کرتے ہیں اس سے انہیں کس چیز نے پھیر دیا۔ اے رسول ان سے کہہ دیجئے مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست کی ہدایت فرماتا ہے۔ یہاں ارشاد فرمانا یہ چاہ رہے ہیں قبلہ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کسی خاص سمت میں ہے، بلکہ اس سے مراد کسی نظریے اور نظام وہ مخصوص علامت ہے جس سے اس کی عظمت اور تاریخ وابستہ ہے۔ کعبہ وہ پہلا گھر ہے جو عبادت کے لیے بنایا گیا، جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے نزول فرمایا۔ یہاں سے نسل انسانی اور دعوت الہی کا آغاز ہوا، جہاں مقام ابراہیم بھی ہے، خانہ اسماعیل بھی ہے جس کی طرف حضرت اسماعیل نے ہجرت کی، جہاں سے رسول اللہ نے ہجرت کی، جہاں تاریخ کی عظیم قربانی پیش کی گئی، جہاں تاریخ کی سب سے بڑی بت شکنی ہوئی، جہاں سے دعوت اسلام کی ابتدا ہوئی، جہاں پر اسلام کی عظیم فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا، جہاں ابراہیم کے ایک عظیم فرزند حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہیں، اور آپ پہلے جس قبلے کی طرف رخ کرتے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم رسول کی اتباع کرنے والوں کو الٹا پھیر جانے والوں سے پہچان لیں، یعنی حق و باطل، یعنی جو لوگ رسول کی وجہ سے مسلمان ہوئے وہ بھی دیکھ لیں یا اپنے مفاد کے لیے جو مسلمان ہوئے وہ بھی دیکھ لیں۔ اور یہ حکم اگرچہ سخت دشوار تھا، بہت مشکل تھا، لوگ ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف، پھر اچانک حکم آیا کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کریں۔ خدا بھی ارشاد فرما رہے سخت تھا مسلمانوں کے، مگر اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے، اور اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے دشواری نہیں تھی، اللہ کا حکم آ گیا، سر تسلیم خم کر لیا۔ اور اللہ تو لوگوں کے حق میں یقیناً بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ اور ہم آپ کو بار بار آسمان کی طرف منہ کرتے دیکھ رہے ہیں، سو اب ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف
پھیر دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ رسول اللہ کو بڑا پسند تھا، خانہ کعبہ سے محبت تھی، بیت المقدس سے بھی محبت تھی، لیکن خانہ کعبہ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اب آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کریں، اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اس کی طرف رخ کرو۔ اہل کتاب اس بات سے بخوبی واقف ہیں، یہ ان کے رب کی طرف سے حق پر فیصلہ ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یعنی خدا بند متعال نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو وہاں پر تمہیں رخ پھیرنا نہ چاہیے۔ اور یہاں پر ایک امام باقر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ لوگوں پر گواہ صرف ائمہ اور انبیاء ہو سکتے ہیں۔ تحویل قبلہ سے یہ دیکھنا بھی مقصود تھا کون قومی تعصبات اور گروہی ترجیحات کے پرستار ہیں، کون قبلے کو آبائی اور قبائلی اعتبار سے قبول کرتے ہیں، اور کون ہیں جو قبلے کو الہی سمجھ کر مانتے ہیں۔ یعنی اصل مقصد خدا کا یہ تھا۔ اور اگر آپ اہل کتاب کے سامنے ہر قسم کی نشانی لے آئیں پھر بھی یہ لوگ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، ایک بات۔ اچھا، اور نہ آپ ان کے قبلے کی اتباع کرنے والے ہیں، نہ ان میں سے کوئی دوسرے قبلے کی اتباع کرنے پر تیار ہے۔ اور پھر بات یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس جو علم آ چکا ہے اس کے بعد بھی اگر آپ لوگوں کی خواہشات کی پیروی کریں تو آپ زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ یعنی ذات پروردگار سخت منع کر رہا ہے نبی سے بھی کہ تم نے مت ایسا کرنا، ٹھیک ہے؟ لوگ کہتے رہیں مت ان کی سننا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس رسول کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ جان بوجھ کر حق کو چھپا رہا ہے۔ یعنی ذات پروردگار یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہے، یعنی اہل کتاب اپنی کتب میں رسول پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اوصاف پڑھ چکے تھے، چنانچہ اہل کتاب کا پڑھا لکھا شخص پہلی نظر میں ہی آپ کو پہچان لیتا تھا۔ جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے تھے اسی طرح وہ اپنے اس پیغمبر کو بھی پہچان لیتے تھے، یعنی تمام اوصاف کو وہ پڑھ چکے تھے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ اب ذات پروردگار نے جب پیغمبر کو ارشاد فرما دیا کہ یہی لوگ تمہیں اچھی طرح پہچانتے ہیں، حق صرف وہی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے ہو، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہوں۔ اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، پس تم لوگ نیکیوں کی طرف سبقت کرو۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ ایک دن تم سب کو حاضر کرے گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ یہ ارشاد فرمانا چاہتا ہے جس علاقے میں مرضی ہو جاؤ، موت تمہیں آئے گی، موت آنے کے بعد ہم تمہیں پھر زندہ کریں گے اور اپنے پاس بلائیں گے۔ آپ جہاں کہیں بھی نکلیں اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف موڑیں، یعنی جہاں مشرق ہیں مغرب ہیں جہاں کہیں بھی ہیں، کسی ملک میں ہیں، لیکن آپ کا رخ خانہ کعبہ یعنی مسجد الحرام کی طرف ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کے رب کا برحق فیصلہ ہے۔
اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں۔ اور آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف موڑیں، اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ اس کعبے کی طرف کرو، تاکہ ان میں سے ظالموں کے علاوہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے، کوئی دلیل نہ ملے۔ دیکھو بھائی یہ تو عجیب ہے، رسول ان کو کہتا ہے یہ نہیں مانتے، نہیں ایسا نہ ہو۔ جیسے رسول نے کہا، اللہ نے کہا فوراً مان جاؤ۔ لہذا تم ان سے نہیں، صرف مجھ سے ہی ڈرو، تاکہ میں تم پر اپنی نعمتیں پوری کروں اور شاید تم ہدایت پا جاؤ۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اب ذات پروردگار نے ارشاد فرمایا، جیسے ہم نے تمہارے درمیان خود تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے اور تمہیں پاکیزہ کرتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور میں تمہاری ناشکری اور میری ناشکری نہ کرو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ راہ خدا میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، مگر تم ان کی زندگی کا ادراک نہیں رکھتے، اور ہم تمہیں کچھ خوف، بھوک اور جان و مال اور ثمرات کے نقصانات سے ضرور آزمائیں گے، اور آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اور جو مصیبت میں مبتلا ہونے کی صورت میں جو بھی مصیبت امتحان آتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ انسان پر ضرور بضرور ہم امتحان لینا ہے، یہ نہیں کہ کسی پہ امتحان ہے کسی پہ نہیں ہے، نہیں، سب پہ ہے امتحان، چاہے وہ انبیاء، رسول، ائمہ، عام انسان جتنے بھی مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، سب پہ امتحان آنا ہے، اور وہ امتحانات خوف سے بھی آ سکتا ہے، بھوک سے، جان مال اور نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، ضرور آزمائیں گے، لیکن خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، ان مومنین کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے جو بھی مصیبت آتی ہے تو اللہ پر وہ بھروسہ کرتے ہیں اور توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حجت البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدى من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا واولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں اور رحمت بھی ہے، یہی لوگ ہدایت یافتہ، یعنی جب بھی مصیبت آتی ہے تو اللہ کی طرف وہ رجوع کرتے ہیں، اللہ ان اپنی طرف سے درود بھی بھیجتا ہے، رحمت بھی بھیجتا ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صفا اور مروہ یقیناً اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے ان دونوں کا چکر لگانے میں کوئی حرج نہیں، اور جو اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرتا ہے تو یقیناً اللہ قدر کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ جو لوگ ہماری نازل کردہ واضح نشانیاں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں
باوجود یہ کہ ہم کتاب میں انہی لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر چکے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ اور دیگر لعنت کرنے والے سب لعنت کرتے ہیں۔ البتہ جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور جو چھپاتے تھے اسے بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کروں گا، اور میں تو بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔